آج کے اس कार्यक्रम میں اتنے دور سے چل کے ہم لوگ آ رہے ہیں. آپ لوگ کبھی کبھی یہ سوچ بھی رہے ہو کہ کیا کارن ہے کہ یہ یاترا نکالی جا رہی ہے. بیٹھ جاؤ آپ. کیا کارن ہے کہ یاترا نکالی جا رہی ہے؟ ہم نے جے پور کے اندر بہت ساری بھاشن سنے اور بہت سارا یہ سنا کہ ہم نے جنتا کے لیے بہت سارے اچھے اچھے کام کیے ہیں. یہ پتا کرنے کے لیے آئے آپ لوگوں کے بیچ میں کہ واقعی میں 4.5 سال کے اندر جو زوردار گھوشنائیں ہو رہی ہیں وہ گھوشنائیں کیا آپ لوگوں کے بیچ میں آ چکی ہیں کہ صرف گھوشنا ہے. میں دیکھنے آئی تھی, ہم لوگ سب چل کے آئے کہ آپ لوگوں کے بیچ میں کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھیں گے, بات کریں گے, گھومیں گے. 80 دن کی اس یاترا کے اندر یہ پتا کرنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی میں یہ آپ کے چھوٹے موٹے کام آپ کو مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے. میں پتا بجلی کا سب سے پہلے کرنا چاہوں گا. چھیتر کے اندر وہاں سے جب ہم نے سرکار چھوڑی تھی تو ہم نے ایسی استھتی لا دی تھی جس میں کسانوں کو 7 گھنٹے آرام سے بجلی مل سکتی تھی اور مہیلاؤں کے پاس 15-20 گھنٹے بجلی گھریلو الگ کر کے یہ کوشش کی تھی کہ آپ اپنا فریج بھی چلا لو, آپ اپنا پنکھا بھی چلا لو, آپ کو گرمی کے اندر اس طرح سے بیٹھنا نہیں پڑے گا, بچے پڑھ لیں, رات کو پڑھ لیں. ایسی استھتی آپ کے بنانے کے لیے ہم لوگوں نے بجلی کا انتظام کیا. بس صرف اتنا ہی تھا کہ ان کو اس کو چالو رکھنے کی ضرورت تھی. 7 بجلی گھر بھی کھڑے کر دیے تھے. 7 بجلی گھر سے بجلی آتی 4000 میگا واٹ آپ لوگوں کو اور مل جاتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کسان کو بھی بجلی مل جاتی, پورے چھیتر کو بھی بجلی مل جاتی اور لوگوں کو اس بجلی کی مصیبت نہیں ہوتی. پرنتو میں نے جب پتا کرنے کی کوشش کی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اب بڑی مشکل سے بجلی 2, 3 یا 4 گھنٹے ملتی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ اس سے زیادہ ملتی نہیں ہے. اور ماتا بہنیں جو آپ لوگوں کو گھروں کے اندر بجلی ملتی تھی وہ بھی بجلی آپ کم سے کم ملنے لگی. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اور 72 گھنٹے کے اندر جو ٹرانسفارمر ملتے تھے لوگ میرے کو یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی 1 مہینہ, کبھی کبھی 2 مہینے کے لیے بھی ہم لوگوں کو ترسنا پڑتا ہے اور ٹرانسفارمر نہیں ملتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر 5 سال سرکار اپنی اور لے جاتی تو جس طریقے سے گجرات کے اندر بجلی مل رہی ہے اس طریقے سے بجلی سب لوگوں کے پاس پہنچنے کا کام ہو جاتا, چیزیں بالکل ہی ختم ہو جاتی اور کسانوں کے پاس بجلی آرام سے پہنچتی اور کھیتوں کے اندر جو بجلی کی مصیبت آپ لوگوں کو ابھی دیکھنے کی پڑ رہی ہے وہ بجلی کی مصیبت آپ کو نہیں ہوتی. 65 سال ان لوگوں نے آپ کے راج کیا ہے. آج 65 سال کے بعد آپ کو صحیح طریقے سے بجلی نہیں دے سکتے, پانی نہیں دے سکتے, سڑکوں کی کیا حالت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے ہم لوگوں کو صرف 5 سال دیے, اس 5 سال کے اندر انیکوں کام ہم لوگوں نے کر کے چھوڑے. چاہے آپ کا وہ سامودائک سواستھ کیندر کی بات ہو, چاہے آپ کے PHP کمونت کرنے کی بات ہو, چاہے شہر کے اندر پیجل یوجنا جو اتنی بڑی پیجل یوجنا ہم لوگوں نے کر کے آپ لوگوں کو پہنچائی, یہ سب جو آپ لوگوں نے اپنے کام کے اندر کروایا تھا. کئی تو ایسے کام ہیں جن کو انہوں نے روک دیا, پیسے نہیں دیے. اور آج 4.5 سال کے اندر میں جب ان کی گنتی کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ لوگ ناراض ہے کہ ریلو کا باندھ جیسا نہیں بنا, وعدہ کیا اور نہیں بنا, گمبھیر جیسا باندھ بننا چاہیے تھا نہیں بنا, بہت سارے کام جو اپنے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. اور یہاں تک کی استھتی ہو گئی کہ خود MLA صاحبان سڑک کے اوپر آ گئے. کانگریس کا MLA ایک تو منتری ہے وہ جے پور کے اندر دھرنے پہ بیٹھے. یہاں ایک تو ٹیلی فون ٹاور کے اوپر چڑھ گئے, دوسرے یہ آپ کے ڈولا چوڑا کے پیچھے دھرنا کے اوپر بیٹھ گئے. ہم لوگوں نے بہت بڑے بڑے میلے, روزگار کے میلے کروائے اور ان میلوں کے اندر ہمارے بچوں جو پڑھ لکھ کے آگے تھے ان کی کھپت کروائی. بہت سارے بچوں کو نوکری ملی. اور میں سمجھتی ہوں کہ آدیواسی علاقے کے اندر تو کئی بچوں کو, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا بچہ رہا ہم لوگوں کے سمے میں جن کو نوکری نہیں ملی. پرنتو ان کی پوچھو تو 5 سال کے اندر انہوں نے کتنے لوگوں کو دیا؟ مشکل سے 50,000. اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 50,000 بچوں کو نوکری دی. میں سمجھتی ہوں کہ وہ 50,000 نوکری ابھی ہم لوگوں کے سمے کی
جو آگے بڑھ رہی تھی RPSC کے دوارا جو نکل رہی تھی وہ بھی اس میں سے ہمارا بھی بہت بڑا حصہ ہے. ان لوگوں نے کوئی چنتا نہیں کی اور جو بچے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے اور آج بھی روزگار کی چلاتے ہیں پرنتو اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے. کیا کتنے سارے بچوں کو نوکری ملی یہاں ملی کیا 50,000 PCL پریواروں کو ایک مکان بنانے کے لیے اسکیم چلی. انہوں نے کہا کہ 5 لاکھ لوگوں کو ہم یہ اسکیم بنا کے دینے والے ہیں. 5 لاکھ مکان بن جائیں گے. بنے کیا یہاں کوئی بنا کسی کا بنا کسی کا نہیں بنا. 1 روپے کلو کے حساب سے گیہوں آپ لوگ تک پہنچنا تھا جو PPL پریوار سے کسی کو ملا جا تو رہا ہے اوپر سے اور 1 روپے کا حساب تو بتا رہے ہیں وہ پرنتو جو میرے کو سننے سنائی دے رہا ہے بہت سارا یہ بازار کے اندر بلیک میں نکل رہا ہے. تو پیسہ تو وہی بنا رہے ہیں کہ غریب کے پاس جو پہنچنا چاہیے تھا وہ پہنچا ہی نہیں. ماتا بہنیں آپ بتاؤ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی. DAP کھاد جو آپ لوگوں کو پہلے ملا کرتا تھا ہمارے سمے میں 480 روپے کا آپ کو کتنا ملتا ہے اور یوریا جو ہمارے سمے میں 280 کا ملتا تھا وہ کتنا ملتا ہے. ڈیزل جو ہمارے سمے میں 22 روپے ملتا تھا اب اور پیٹرول 33 روپے ملا کرتا تھا اور وہ اب بس صرف 80. تو ابھی تو گنجائش ہے 100 تک پہنچے گی تب آپ کو بولے گا. شکر ہمارے سمے میں 70 روپے کلو ملتا تھا اب کتنا ماتا ہے. کوئی بولتا ہے 40 کوئی بولتا ہے 45 آپ تو بولتے ہو 30 تو بولتے ہو آپ کے یہاں تو گنجائش ہے کوئی پرابلم نہیں ہے. چائے پتی 80 روپے کلو ہمارے سمے میں ملتی تھی اب 300 روپے تک ملتی ہے. گڑ 15 روپے گڑ 15 روپے اب 50 روپے کلو اور دال جو 17 روپے ملا کرتی تھی اب 80 روپے کلو ہو گیا ہے. تو یہ کس کا فائدہ کیا ہے. یہاں جنتا جس جنتا کے بیچ میں ہم جاتے ہیں وہ تو روتی ہے. جگہ جگہ پہ ماتا بہنیں ہم کو ملتے ہیں تو میرے کو کہتے ہیں کہ کپڑا پہننے کو نہیں ہے ہمارے جیور بک گئے ہم نے سب کچھ اپنا گروی رکھ دیا ہمارا پریوار ہم کیسے چلا رہے ہیں ہم جانتے ہیں. اور اس کے اوپر آج کے پردیش کے اندر ہماری کوئی عزت نہیں ہے. ہماری مہیلا سڑک کے اوپر چل نہیں سکتی ہے. بلاکار پولیس کے تھانے میں ہوتے ہیں. چین کھچائی سب سے پہلے جے پور کا نمبر ہے پورے دیش میں. سب سے اچھا سمجھو ایک سمے تھا جب راجستھان کے اتہاس کا گورو پورے دنیا کے اندر پھیلا تھا. لوگ آتے تھے ہمارے اتہاس کو سننے کے لیے. وہ آتے تھے اس دھرتی کو ہاتھ لگا کے اپنی ماتھے پہ لگانے کے لیے. آج ہمارا نام اگر ہے اس دنیا کے اندر تو چین کھینچنے کے لیے بلاکار کے لیے اسرکشا کے لیے لڑائی جھگڑے کے لیے سامپردائک سوہاد واتاورن ختم ہو جانے کی وجہ سے یہ سب چیزوں کی وجہ سے آج ہمارا نام اخبار میں آتا ہے. گجرات کیسے نہیں آتا. 15 سال آپ نے ان کے مکھیہ منتری کو دیا. نریندر مودی نے گجرات کا نام چمکا کے پورے دیش کے اندر رکھ دیا. آج تو وہ ہے مکھیہ منتری جو گرو کرتا ہے اپنے گجرات کے لوگ پہ جو گرو کرتا ہے کہ اپنے کام پہ جو گرو کرتا ہے اپنے دیش کے اوپر کہ ہمارے نام ہو جائے ہمارے لوگوں کا نام ہو جائے ہمارے لوگوں کو خوش دیکھنے کو ملے ہمارے مہیلائیں خوش ہو کے چلیں ہمارے نوجوان ان کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے اور ہمارے کسان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو. ایسے مکھیہ منتری چاہیے. آپ دیکھ لیجیے شیوراج چوہان جی یا ادھر رمن سنگھ جی انہوں نے اپنے پردیشوں کو 10 سال کے اندر اس دیش کے مانچتر کے اوپر لا کے رکھ دیا ہے کہ نہیں رکھا ہے. اور ایک طرف ہمارا مکھیہ منتری جو 4.5 سال کے لیے سوچ رکھا تھا کہ ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپن آرام سے ایسے بیٹھے رہیں گے دیکھیں گے جب چناؤ آئے گا پھر چلے جائیں گے لوگوں کے بیچ میں پھر تھوڑے سے 1-2 جھوٹ بول دیں گے اور پھر لوگوں کو اپنے جال کے اندر پھنسانے کی کوشش کر کے ان کے ووٹ لے کے اور اپنے جیب میں رکھ کے اور اب پھر سے 4.5 سال راج کریں گے. پھر سے کھائیں گے پھر سے لوٹیں گے پھر سے موج مستی کریں گے. اپنے بچوں کو تو سدھڑ کر دیا اپنے بچیوں کی شادیاں کر دی اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے گھر سے اب محل بنا لیے. اور جنتا کی طرف دیکھو جنتا کی جو حالت آپ کو دیکھ رہی راجستھان کے اندر شرم آتی ہے دیکھتی. میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ راجستھان اب اس طریقے سے ہم لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ آج ہم لوگوں کو طے کرنا ہے اور اس وجہ سے ہم آپ لوگوں کے بیچ پہ چل رہے ہیں کہ اب سمے آ گیا ہے. اب ہم لوگ سمے خراب نہیں کر سکتے. اس کے بعد راجستھان کو موقع نہیں ملے گا.
جب پہلے بار آپ نے ہم کو موقع دیا تھا تو اس سمے جب ہماری سرکار بنی تھی تو راجستھان بیمارو پردیش مانا جاتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب نے کتنی محنت کی اور محنت کر کے اس راجستھان کو گڈھے میں سے نکال کے پھر اگرنی پردیش کے پنکتی میں لانے کا بہت کوشش کر کے آگے لایا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب جو انہوں نے کیا ہے اس گڈھے میں سے اور خراب حالت کے اندر انہوں نے راجستھان کو پٹک کے رکھا ہے۔ اب تو مشقت نہیں، بہت زوردار مشقت کرنی پڑے گی اگر راجستھان کو اس میں سے باہر نکالنا ہے، اور کسی کے ہاتھ میں جادو کا ڈنڈا نہیں ہے۔ بار بار ایسا ہوگا تو موقع پھر ہم کو ملنے والا نہیں ہے، نہ ہمارے بچوں کو، نہ آپ کو، کسی کو ملے گا۔ اس لیے میں آج آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سنکلپ لے لو اور طے کر لو کہ ہم لوگوں کو اب کسی اور کے گھر نہیں بنانے، ہم کو اپنا چھیتر، اپنا گھر بنانا ہے۔ اور جب ہم یہ کریں گے تو ہمارا راجستھان سدھر ہوگا اور تبھی ہمارا سب کچھ کام جس طریقے سے ہم چاہتے ہوگا۔ اگر میرے پیچھے پیچھے چلنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سندیش یاترا نکالیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ 4.5 سال یاترا ابھی تک کیوں نہیں نکالی، تبھی سندیش دے رہے تھے اور اب کیا سندیش دینا چاہتے ہیں۔ میں بھاشن سن رہی تھی، آپ لوگوں نے بھی ای بھی سنا ہے۔ اگر کوئی مکھیہ منتری ہوتا، جب ہم لوگ چناؤ کے نزدیک آ رہے تھے تو ہم لوگ جب بھاشن دینے جاتے تھے تو ہم آپ لوگوں میں بیچ میں ایسے بیٹھ کے آپ کو بتاتے تھے کہ آپ کے چھیتر کے اندر ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا۔ آپ کو بتاتے تھے کہ آگے اگر ہماری سرکار آئے گی تو ہم نے یہ اور سپنا دیکھا، اس سپنا کو ہم پورا کرنا چاہیں گے۔ پرنتو اگر اس مکھیہ منتری کے بھاشن کو سن لو تو بس 25 منٹ یہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، بس اتنا ہی بتائیں گے کہ میں نے کیا نہیں کیا۔ پورا بھاشن وہ ایسا کرتی ہے، وہ ایسا کرتی ہے، بی جے پی ایسی، بی جے پی ویسی۔ اس کا مطلب کچھ کہنے کو ہے نہیں، کچھ بھی کہنے کو نہیں ہے، اور کچھ اس لیے کہنے کو نہیں ہے کہ کچھ ہم نے 4.5 سال کام کیا ہی نہیں۔ جب کام کیا نہیں ہے تو آپ کے بیچ میں آ کے کیا رپورٹ کارڈ کوئی دے گا؟ اور میں ان کو بار بار یہ کہتی ہوں کہ اتنا سمے ہم پہ مت گواؤ، جتنا سمے ہم پہ گوا رہے ہو، اگر اتنا سمے آپ نے ہماری جنتا کو دیا ہوتا تو آج راجستھان کی شکل ہی بدل دی ہوتی۔ ایک طرف تو یہ اس کے ساتھ اپنے کو لڑنا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ نوجوان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ لوگوں نے کوئی سپنا دیکھا نہیں ہے؟ جو کسان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ نے کوئی سپنا نہیں دیکھا ہے؟ اور جو ماتا بہنیں آپ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا آپ نے کوئی سپنا دیکھا نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ سب نہیں چاہتے کہ یہ سب چیز ہٹ جائے اور ہمیں چاہیے ایک نیا راجستھان، ایک ایسا راجستھان جس میں ہم اپنا سر اونچا کر کے چل سکیں، ایک ایسا راجستھان جس میں ہمارے کسان رات بھر کھیت میں ان کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہ پڑے، پرنتو وہ آرام سے ان کو جو سامان ضرورت پڑتی ہے وہ سامان مل جائے، اگر کوئی پراکرتک آپدا ہو تو معاوضہ مل جائے، اور اگر ہم بازار میں اس کو دینے جائیں، اپنا سامان دینے جائیں تو اس کو اچھے دام مل جائے۔ یہ اتنا ہی تو سپنا ہے، اس زیادہ ہم نے کیا سوچا ہے؟ اور ہم لوگ جو گھر میں بیٹھتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ بجلی مل جائے، راستہ مل جائے، پانی مل جائے، اس سے اور اوپر ہم نے کوئی سپنا دیکھا ہی نہیں۔ تو اس لیے آج ماتا بہنیں آپ لوگ سب کو میں کہنا چاہتی ہوں، ایک وکست راجستھان، ایک نیا راجستھان، ایک ایسا راجستھان جس میں ہمارے سپنے پورے ہوں، ایک ایسا راجستھان جس میں ہم سب کے لیے کوئی جگہ ہو، ایک ایسا راجستھان جس میں کسی کو کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہ ہو، ایک ایسا راجستھان جس کے اندر ہمارا سوابھیمان، ہماری عزت بنی رہے، کیونکہ راجستھان ایک ایسا پردیش ہے جس پردیش میں جس کے لوگ عزت کے بھوکے ہیں، اپنے سوابھیمان پہ مر مٹیں گے، پرنتو اپنے سوابھیمان کو کہیں بھی کسی کے پیر میں روزنے نہیں دیں گے۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں بھوکے مرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمے چلا گیا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے اگر ووٹ دیا ہے تو اس ووٹ کا فائدہ ہم کو ملنا چاہیے۔ اگر ہم نے ووٹ دیا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے چھیتر کے اندر اس ووٹ کی وجہ سے ہم کو کوئی بدلاؤ ملا۔ یہ سب چیزوں کے لیے ہم لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں خالی آپ لوگوں کو اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آؤ ساتھ چلو، ہم سب لوگوں نے ہاتھ بڑھایا ہے، آؤ ساتھ چلو، ہم لوگ مل کے ایک نیا راجستھان بنائیں، ایک ایسا راجستھان بنائیں جس میں ہم لوگ سب، ہمارا سب کا کچھ حصہ ہو، ہمارا سب کی ایک کوئی باری ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کسی کے بیچ میں جھگڑا نہیں، سب لوگ کوئی بھی جات کے ہوں، 36 کے 36 کو ہم پیار کے ساتھ چلیں، کسی مذہب کے بیچ میں جھگڑا نہیں، سب مذہب ایک ساتھ چلے، اور ایک ایسا پیار بھرا واتاورن ہو جس واتاورن کے اندر ہمارا راجستھان پھر سے پھلے اور پھولے اور بہت مہان پھر سے بنے، ایک ایسا راجستھان جس کو پھر سے دیکھنے کے لیے باہر سے لوگ آئے۔
जहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए व्यवसाय लोग आए, जहाँ पैसा बने और जहाँ हमारे लोगों के हाथ में और उनके जेब में पैसा आए और जहाँ हमारे बच्चों को बड़े होने की का स्थान मिले। माता बहने, हमने सबने ये सपना देखा, हम सब ये चाहते हैं। इसके लिए खाली एक मुख्यमंत्री से काम नहीं चलता। मुख्यमंत्री तो आगे आगे दौड़ेगा ही आपसे, परंतु उसके साथ उसका ऐसा कैबिनेट होना चाहिए जो काम करने में पीछे नहीं हटता। आप देख लीजिए, आज आप देख रहे हो मंत्रियों का हाल। सामने बता दो मेरे को कोई मंत्री है जो अपने काम को पूरा करा सकता है? शायद एक या दो मिले। ऐसे मंत्री चाहिए आपको, ऐसे अफसर चाहिए जो साथ काम करने को तैयार हो, ऐसे एनजीओ चाहिए जो काम करने को तैयार हो, ऐसे व्यवसाय चाहिए जो बिल्कुल पीछे नहीं मुड़ेंगे, आगे अपने राजस्थान को लेकर आगे चलेंगे। ऐसा वातावरण हम लोगों को बनाना है। आप लोग अगर तैयार हो तो मुट्ठी बंद करके और मेरे को बताओ कि हम सबकी इतनी जोरदार ताकत है, इस ताकत को कोई नहीं भूले। जोरदार और हिम्मत है हमको, हम आने वाले समय के अंदर लड़ेंगे और लड़के हम एक ऐसी पार्टी को यहाँ जिता के लाएंगे जो हमारा भला आगे चल के कर सके। सब लोग जनता की आंखों में देखें और जनता की आंखों के दर्द को समझ के उसका काम करने के लिए आगे बढ़े। ऐसे लोगों को हम जिता के लाएंगे और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आने वाले समय में ये 5 सीट अपने हाथ से गई थी, ये पांचों के पांचों अपनी सीट वापस आएंगी और ये आप लोग करते हो, मुझे विश्वास है कि आप लोग देंगे। सब लोग अपना हाथ ऊपर करके जब हम मुख्य बन सकते तो जो करना भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और एक जोरदार जय जय राजस्थान।